اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد احد یوٹیوب چینل تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے ہی رکھیں۔ پیارے دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے، اس دنیا میں جو آتا ہے اس سے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہر جاندار چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب آدمی پر نزاع کا وقت طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس آ کر اس وقت یہ کہتا ہے جب اس کی روح قبض یعنی خلق تک پہنچتی ہے تو وہ فرشتہ پکارتا ہے، اے ابن آدم، کہاں گیا تیرا وہ طاقتور بدن؟ آج تو کتنا کمزور ہے۔ کہاں گئی تیری وہ فسادی زبان جس کو تو چلاتا تھا؟ آج یہ کتنی خاموش کیوں ہے؟ تیرے گھر والے عزیز و ابکار کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ اور پھر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اسے کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال جمع کیا ہوا تھا، کہاں گیا وہ تیرا مال؟ جو تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے گھر بسائے ہوئے تھے، کہاں گئے وہ تیرے گھر؟ جو تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو کچھ تیار کیا تھا، کہاں گیا وہ سب؟ جب اس کے بعد اس کا نماز جنازہ پڑھا کر جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایک ایسی قوم سے ملے گا جس سے تو آج سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ آج تجھے ایک ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا جس سے آج سے پہلے تو نے کبھی نہ دیکھا تھا، تو اس تنگ مکان میں کبھی داخل ہوا تھا۔ اگر تجھ سے اللہ راضی ہوا تو پھر یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو پھر یہ تیری بدبختی ہے۔ اور جب اس کے بعد مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو اس زمین کے اوپر ہنستا تھا، پھرتا تھا، چلتا تھا اور کہہ کے لگا لگا کر ہنستا تھا، اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تو اس زمین کے اوپر کھڑا ہو کر باتیں کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر خاتم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے علم و عیان دوست و افکار تمام عزیز و افکار اسے جب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ جو تجھے دفن کر کے چلے گئے، وہ تیرے پاس اگر ٹھہر بھی جاتے تو تجھے اس سے کچھ فائدہ نہ پہنچتا۔ جو تو نے مال جمع کیا
وہ تو غیروں کے لیے چھوڑ کر آ چکا ہے۔ آج تو یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو اور میرے پیارے بہن اور بھائیوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں یہ کب ختم ہو جائے اور کس وقت کس کو موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے اچھے کام کریں، یہ نہ کریں کہ اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کر دیں۔ ہمیں ایک دن موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی اور نہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا۔ ہمارے پاس اللہ پاک کے سامنے جا کر کچھ پیش کرنے کے لیے موجود ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اسے راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیک اعمال کریں، اچھے اچھے کام کریں، اپنی زندگی کو اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے پہلے ہی رخصت ہو چکے ہیں اور جن کے پیچھے ہم نے بھی لوٹنا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور جتنے بھی میرے اس تمام ویڈیو کو سننے اور دیکھنے والے عزیز و کار، میرے پیارے بہن اور بھائی کے والدین عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر میں درپیش حاجتوں کو پورا فرمائے، ان کی تمام درپیش قبر میں موجود مسائل کو ختم کرے۔ اللہ پاک ان کے تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اللہ پاک ان تمام عزیز و کار جن کے پیارے اس دنیا فانی سے پہلے ہی رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرمائیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل پر موجود بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔